پاس ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقیدے غلط تھے. میں تو المہند المفند کی دفاع کرنے کے لیے گیا تھا نا. ہمارے سامنے بیٹھ کے بتاؤ بھائی اس میں کیا غلط ہے. وہ ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے اپنی محبوبہ کے بارے میں: ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ ایک لڑکی آئینے میں دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، کتنی اچھی. بھائی جب دوسرا تعریف کرے گا تو پھر اس پہ شرم آئے آپ کو تو پھر ہی وہ بات. اپنے آپ ہی میاں مٹھو انسان بن کے شیشے میں دیکھ کے بولتا رہے کہ میں اتنی خوبصورت اور میں یوں، یہ والا شرمانا معتبر نہیں ہے. یہ اس کو شرمانا رہے ہو لیکن یہ بے شرمانا ہے. یہ حرکت کیا ہے؟ یہ بے شرمانا ہے. تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے جو عقیدے ہیں نا وہ شرکیہ ہیں، وہ غلط ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ. انہوں نے کہا میں آپ کے بابوں کو غلط ثابت کروں گا. میں نے کہا دیکھو جب بھی بحث ہوتی ہے نا تو آپ میرے بابوں کو غلط ثابت کرنا تو میں پھر آپ کے بابوں کو غلط ثابت کروں گا، تو پھر بابا بحث ہوگی. بابا بلیک شپ ہیو یو اینی ولف، وہ ہے نا. میں نے کہا اگر مجھ سے کرتے ہو، آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہو میرے عقیدے غلط ہیں، تو پھر ہم آپس میں بحث کریں گے کہ تیرے غلط ہیں کہ میرے غلط ہیں. ابا پہ جب بات آئے گی تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں دفاعی پوزیشن میں اپنے اکابر کا دفاع کروں گا. کیونکہ اگر آپ نے مجھے میرے اکابر سے ہٹا دیا، ثابت کر دیا یہ گمراہ ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اکابر صحیح ہیں، تاکہ میں وہ چھوڑ کر پھر آپ کی طرف آ جاؤں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی ایک آدمی کسی ادارے میں جاب کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے تو دکھا دے دوسرا ادارہ، میں اس کو چھوڑ کے وہاں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا آپ ایسا کرو، یہ والے اکابر ہمارے ہو گئے غلط، آپ صحیح والے اکابر لے آؤ جن کو آپ مانتے ہو، جن کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہو، تو میں کمپیئر کر کے دیکھ لوں گا یہ والے غلط ہو گئے تو وہ والے صحیح ہیں، تو میں یہ چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں گا؟ میں ان کو روحانی اکابر بنا لوں گا، اپنا روحانی باپ دادا بنا لوں گا. تو میں نے کہا ایسا کرو کہ جب ہم ابا کھیل رہے ہیں نا، بابا کھیل رہے ہیں اور اکابر کھیل رہے ہیں، تو میری اور آپ کی بحث نہیں ہوگی، پھر میرے اکابر اور آپ کے اکابر کی بحث ہوگی. اور اگر مجھ سے لڑنا ہے، مجھ سے بحث کرنی ہے، تو پھر میں اور آپ اکابر کو بیچ میں لاؤ گے. تو میں نے کہا میں اپنے اکابر کو چھوڑنے کے لیے ابھی بتا رہا ہوں تیار ہوں، آپ ان کا غلط ہونا ثابت کرو لیکن اپنے والوں کا صحیح ہونا ثابت کرنا. تو میں نے کہا اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے اکابر کی سند متصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کرو. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، یہ جب اکابر پیش کرتے ہیں نا، 2 تار کے بعد ہمارے والے آ رہے ہوتے ہیں ان میں. ہندوستان میں اسلام تو ہم لے کر آئے ہیں، ہمارے باپ دادے لے کر آئے ہیں. افغانستان، ہندوستان، ازبکستان، ایران، یہ تو سارے ہمارے اکابر اسلام لے کر آئے ہیں. وہ سارے غلط ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گا بھائی؟ وہ دوسرا تو کیونکہ اکابر لیس ہونا، بابا لیس ہونا ایسے ہے جیسے باپ لیس ہو جانا. روحانی اعتبار سے یہ نسب میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی آپ کی. تو میں نے کہا آپ اپنے باپ دادا کی ایک لسٹ پیش کرو جو آپ کے مسلک پہ ہوں. آپ پھر ان کے میں نے کہا میں تو 24 گھنٹے لگیں گے، میں پورا نکال کے آپ کے سامنے شجرہ پیش کر دوں گا. میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب، ان کے مولانا عبدالغنی پھول پوری، ان کے مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارا سیٹ اپ میں کہاں تک پیش کروں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقہ میں اپنے استاذ کا ذکر کروں گا، میرے استاذ مفتی محمد صاحب، پھر ان کے استاذ، پھر ان کے استاذ، پھر ہوتے ہوتے امام ابو یوسف سے امام حنیفہ، پھر امام حنیفہ کے استاذ ابراہیم نخعی، پھر ابراہیم نخعی کے استاد حماد الکوفی، پھر حماد الکوفی کے استاذ علقمہ، اور علقمہ کے استاذ عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود کے استاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا میں تو ایک چیز میں، حدیث میں بھی، فقہ میں بھی، اور ہر چیز میں سند پیش کروں گا. عبارتوں کو غلط سلط رخ دے کے پیش کیا جاتا ہے. خیر میں نے کہا لیکن بحث جب ہوگی تو میں اپنے اکابر کا، اور پھر آپ نے کس کا دفاع کرنا ہے؟ اپنے اکابر کا. تو آپ اکابر کی لسٹ لے کر آئیں. قیامت آ گئی ہے مگر یہ جب میں بات کرتا ہوں کوئی اپنے اکابر کی لسٹ نہیں لاتا. کیوں نہیں لاتا پتہ ہے ہی نہیں.